السلام علیکم جی، میرا نام ہے احمد شہزاد. میں فارمر میئر ہوں برینٹ کا. اور برینٹ جی اور میرا تعلق ہے ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان سے. میں چیئرمین ہوں. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے اور آج آپ کا خطاب سن کے. مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نیوکلیا کی اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کی، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا. ان کی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار تو ہونی ہی ہے، لیکن یہ ہو اسی خطے میں، وہ جو ہمارا خطہ ہے. ان کی کوشش وہی ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ایران کے حوالے سے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو تنگ بھی کرنا ہے، شاید حملہ بھی کریں یہ، لیکن اس کی تابکاریاں جو ہیں، جو جس طرح ماشاءاللہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ تو وہ جو مسلمان کچھ ملک ہیں جو کہ شاید امریکہ کو بھی یا اسرائیل کو بھی انکرج کر رہے ہیں، ان کو کیا یہ یاد نہیں ہے کہ اگر ایران کے فیسلٹیز پہ حملہ ہوا تو اس کی تابکاریاں ان تک بھی پہنچیں گی؟ یہ تو ان کو پتہ نہیں نا. تابکاری تو ایران پہ ہوگا تو وہ ارد گرد کے ہمسایوں میں بھی جائے گی. یہ تو ہوا کا رخ ہے جو ادھر لے جائے. لیکن ہم اس طرح ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ تیسرے کامن کاز. یہ تو پھر جن کے پاس کوئی وسائل اور ذرائع ہیں کنونس کرنے کو، ان کو چاہیے نا کریں. اور انصاف رہا نہیں. یو این او کس لیے بنی تھی؟ انصاف دنیا کے ملکوں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے اور ملکوں کی ترقی کے لیے. یہی تعریف کی جاتی ہے نا یو این او کی. وہ اس نے تو اپنا حق ادا نہیں کیا. لیگ آف نیشن بھی ٹوٹ گئی تھی، جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی تھی. یو این او بھی ٹوٹی ہے کہ جنگ عظیم اگلی شروع ہوگی. یہ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن شواہد بہرحال ایسے ہیں کہ کسی وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ دیکھیں نا، ممکن ہے اور دعا ہے کہ نہ چلائیں ایٹمی ہتھیار اپنے، لیکن ہر ایک میں جو رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی قسم کسی وقت جب فرسٹریٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی حالت میں ہوگا جب میں پھنس گیا. امریکہ نے جاپان پہ چلایا تھا، اس لیے چلایا تھا نا، اس کو راستہ کوئی نہیں تھا. میں کہا چلو مارو ان کو، ملک ہی ختم کر دو. تو وہ اس قسم کی فرسٹریشن، اور پھر وہ لوگ جو پہلے ہی جہادی بنے ہوئے ہوں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا.